لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي. گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہمیں عطا فرمائے ہیں. ایک عام لوگ جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیغام اپنے تجربے کی بنیاد پہ ایسی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہمارا تجربہ ہے، مجرب ہے، بڑا فائدہ ہے. اور ایک وہ بات جو ہم سب کا پیدا کرنے والے اللہ، جو اس کا کلام ہے، اس میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوگی. جسے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ تم معمولی بات نہ سمجھو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. یہ ہماری توجہات یا ہمیں کچھ شروع سے ایسی تربیت نہیں کی گئی کہ بتایا جاتا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے کیا اسرار و رموز، کیا فائدے اور کیا ایسی باتیں. کیا اچھا ہوتا کہ شروع سے ہمارے بچپنے سے ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی. بہرحال لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ایسے سلسلے آج بھی جاری ہیں اور انہوں نے قرآن کی پکار کے نام سے، واقعی قرآن کی ایسی پکار ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ بھئی کس طرح سے تم دین پر عمل کرو کہ میں تم سے راضی اور خوش ہو جاؤں. تو اللہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں جل شانہ نے جو فرمایا ہے، پہلے اس کا تھوڑا مختصر سا ایک ترجمہ سمجھ لیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ کسی ایمان والے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کہ کسی ایمان والا مرد اور کوئی ایمان والی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بات کا حکم دے پھر اس کا کوئی اختیار باقی رہے. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہہ دی اور جب اللہ جل شانہ نے کوئی حکم فرما دیا، بس بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی سوچ اور فکر کے، اپنی عقل اور طبیعت اور مزاج سے ہٹ کر بس اللہ کا حکم آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کرنا ہو. یہ والا مزاج کے بس جہاں تک اپنی طبیعت چلتی ہے وہاں تک عمل کر لیتے ہیں، جہاں اپنے مزاج، عادت، طبیعت کے خلاف ہے تو ان آیات میں جل شانہ نے اس بات کی طرف بہت نشاندہی فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو. جو بہت سارے ایسے ان باتوں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسے مسائل آج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج گھروں کے گھر اور معاشروں کے معاشرے اور سگے بہن بھائی، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے اندر وہ خلوص، للہیت، محبت باقی نہیں رہتی. انہی کے اندر جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ الد الخصام. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے اندر سخت قسم کے ضدی لوگ ہوتے ہیں، اسے اردو میں ہم ضدی کہتے ہیں. بس جو اپنی طبیعت میں آ جائے وہ مان لیں قرآن اور حدیث کا حکم یا اپنے بڑوں کی طبیعت یا بڑوں کا حکم یا بڑوں کی ماننے کا جذبہ ختم ہو گیا. بس جو اپنے مزاج میں ہیں، جس کو وہ خود صحیح سمجھتے ہیں یا جو ان کی عقل صحیح کہتی ہے اس کو مانتے ہیں، چاہے ان کے سامنے ہم کتنے فضائل، کتنی احادیث سامنے آ جائیں، طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی. بس اپنی انا اور ضد کو لے کر چلتے ہیں. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ کے سامنے حدیث روایت کی میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، بخاری شریف موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت، سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، وہ لوگوں میں سے وہ ہے جس کی طبیعت کے اندر ضدی پن غالب ہو. جس طرح ایک طبیعت میں جھگڑالو پن غالب ہو، اپنی بات جو آ گئی بس وہ بات ماننی ہے جس پر طبیعت چل رہی ہے، جو اپنے مزاج میں آ رہے ہیں، جہاں اپنا فائدہ ہے. حلال اور حرام کی یا اللہ کے قانون کی بات ذہن میں نہ ہو کہ جو بات اپنی، چونکہ بھئی میں تو مولوی صاحب خاندان والوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنے دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. جہاں رسم و رواج کی بات ہو، جہاں فیشن کی بات ہو، وہ اپنی بات پہ جم جائیں اور اسی بات پر جم جاتے ہیں اور پھر
اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی باتیں دور ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات، بڑے بڑے نقصانات ایسے نظر آ رہے ہیں اور آتے ہیں کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وأرشف عطر يمناك